السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو استغفار کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو شکایتیں رہتی ہیں کہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں بن رہا، جبکہ حدیث شریف میں اتنی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں استغفار کی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے مومن استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں اور ہر غم سے دوری عطا فرماتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو کتنی بڑی فضیلت، یعنی کوئی بھی کیس ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، آپ نے یہ سوچ لیا ہو کہ گویا اب پریشانی یہ والی ختم ہی نہیں ہوگی، انشاءاللہ استغفار کی کثرت سے وہ پریشانی بھی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ کتنے بڑے کیس میں آپ پھنسے ہوئے ہوں، انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو غم سے دوری بھی عطا فرمائے گا، اور تو اور روزی کا مسئلہ بھی حل ہوگا اس میں کہ رب کائنات ایسی جگہ سے آپ کو روزی دینے کا انتظام کرے گا کہ آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہاں سے مجھے روزی مل سکتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے مومن اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے تو اسے خوش ہو جانا چاہیے، مگر استغفار بھی کس طرح کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس کو بہت اچھے سے ذہن نشیں کر لیں۔ بہت سے حضرات تسبیح اٹھاتے ہیں، صرف استغفار 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 کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض حضرات تو استغفار کہتے ہیں، جبکہ استغفار کوئی جملہ ہی نہیں ہے، استغفر اللہ ربی ہے، استغفر اللہ ہے، استغفار کوئی جملہ نہیں ہے۔ بہت سے حضرات استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سے حضرات جو ہے صرف استغفار 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 کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ استغفار نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ استغفر اللہ پڑھیں، یہ تسبیح آپ پڑھیں ایک پوری، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی استغفار آتے ہیں، ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا جو بھی آپ کو استغفار یاد ہو، آپ اپنے قریبی کسی عالم سے، کسی جاننے والے سے معلومات کر لیں کہ یہ استغفار میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، وہ استغفار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے، ہم استغفار تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن حقیقت میں گناہوں پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہمیں کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، کسی تنگی میں ہم گرفتار ہو گئے، ہم جاتے ہیں کسی عالم دین کے پاس، کسی مسجد کے امام صاحب کے پاس، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم بڑے پریشان ہیں، تو بتا دیتے ہیں کہ آپ استغفار کی تسبیح پڑھو، تو ہم استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں کوئی فرق ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی ہم نہ تو گناہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، جو گناہ پہلے سے کر رہے ہیں وہ گناہ بھی باقی رکھتے ہیں، اگر کوئی جھوٹ بول رہا تو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، اسی طرح اگر کوئی اور گناہ کر رہا ہے تو وہ گناہ نہیں چھوڑتا ہے۔ استغفار کی تسبیح چل رہی ہے صبح شام، لیکن گناہ سے توبہ نہیں کر رہا۔ دیکھو، استغفار کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے اللہ سے مغفرت مانگنا، اور اللہ سے مغفرت آپ اسی وقت مانگیں گے جب گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں گے اور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ بھی کریں گے۔ تو استغفار کا جو اصل فائدہ ہوگا وہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوں گے اور توبہ کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کثرت سے تسبیحات استغفار کے پڑھیں گے، تب انشاءاللہ آپ کو یہ تمام فائدے ملیں گے جو حدیث شریف میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک بہت ہی قیمتی بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک آتا ہے سید الاستغفار، اگر یہ آپ نے پڑھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ سچے دل کے ساتھ سید الاستغفار صبح میں پڑھ لے گا، پھر اگر اس دن میں اس کی موت آ گئی تو جنتی ہوگا۔ اسی طرح اگر شام میں سچے دل سے پڑھ لے گا، مغرب کے بعد پڑھ لے، اور اسی رات میں اس کی موت آ گئی فجر سے پہلے تب بھی جنتی ہوگا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ وہ سید الاستغفار کیا ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اس لیے ان استغفار کی کثرت کریں اور جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے استغفار پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، بلکہ 100% فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔